چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں 5 رکنی وفد کی ماڈل ٹاؤن آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی ملاقات میں موجود۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر، رانا ثناء اللہ اور سردار ایاز صادق بھی ملاقات میں موجود۔ لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام پولو ان پنک ٹورنامنٹ کا آج فائنل۔ شائقین کی بڑی تعداد چھٹی کے روز میچ دیکھنے کے لیے لاہور پولو کلب پہنچ گئی۔ بلاول بھٹو زرداری گراؤنڈ میں گیند پھینک کر میچ کا افتتاح کریں گے۔ فائنل سے قبل رائڈنگ سکول شو، ہارس شو اور نیزہ بازی کے مقابلے جاری۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 538 ریکارڈ۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 758۔ سید مراتب علی روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 716 ریکارڈ۔ بھارتی شہر امرتسر سے چلنے والی اسموگ زدہ ہوا کے دباؤ کے نتیجے میں AQI میں اضافہ ہوا۔ موسمیاتی تحقیقات اداروں کے مطابق اس وقت ہوا 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چل رہی ہے۔ یہ آلودہ ہوا دہلی سے ہو کر چندی گڑھ سے لاہور میں داخل ہوئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں فضائی آلودگی سے انفلوئنزا وائرل انفیکشن کے کیسز میں اضافہ۔ ایک روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں سینکڑوں مریض رپورٹ۔ میو ہسپتال میں 1130، جناح ہسپتال میں 970، گنگا رام ہسپتال میں 840، 100 سے زائد مریض رپورٹ۔ طبی ماہرین کے مطابق اسموگ سے بچنے اور بزرگ شہری بڑی تعداد میں بیمار ہو رہے ہیں۔ سانس میں دشواری کے مریضوں گھروں سے باہر نہ نکلیں، مریضوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ شہر کو آلودگی سے بچانے کمیشن محکمہ تحفظ ماحول کی کارروائیاں جاری۔ شہر کو آلودہ بنانے والے 4 انڈسٹریل یونٹس گرا دیے گئے۔ دھواں دیتی 234 گاڑیوں کے چلان اور 72 کو بند کر دیا گیا۔ صوبے میں زگ زیگ پر منتقل نہ ہونے والے 11 بھٹے گرا دیے گئے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاہوریوں کو اب اپنے شہر کو اسموگ فری بنانے کے لیے ان ایکشن ہونا پڑے گا۔ اسموگ موت ہے اور اس سے بچنا ہر شہری کا حق ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف حکومتی کارروائیاں تیز۔ 21 افراد کو نوٹس جاری۔ 20 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 17 کو گرفتار کیا گیا۔ 20 لاکھ کے جرمانے بھی کیے گئے۔ 35 جھگیوں پر فوری کارروائی کرتے آگ بجھائی گئی۔ پنجاب حکومت کی کسانوں کی فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگانے کی اپیل۔ سیکریٹری محکمہ تحفظ ماحول راجہ جہانگیر انور کہتے ہیں شہری کسی بھی قسم کے دھوئیں کو فوری اطلاع 1373 پر دیں۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 116 کیس رپورٹ۔ راولپنڈی سے 104، لاہور سے 4، منڈی بہاؤدین سے 2 کیس رپورٹ۔ فیصل آباد، اٹک، بہاولپور، بہاول نگر، چنیوٹ اور ڈی جی خان سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔ ایک ہفتے میں 827 جبکہ رواں سال اب تک 541 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی کا اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان بولے پنجاب حکومت نے 13,000 اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن شروع کی ہے۔ سرکاری اسکولوں کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے۔ اگر بلڈنگ خراب ہے یا پانی نہیں تو وہ ٹھیک کریں۔ اگر سرکاری اسکولوں کو NGOs کے حوالے کر دیں گے تو وہ پھر مرضی کا سبق پڑھائیں گے۔ اسکولوں کو سر سے اتارنے سے بیوروکریٹس کی موچیں لگ جائیں گی۔ شہر میں گراں فروشوں کی اجارہ داری قائم۔ سبزی اور پھل عوام کی پہنچ سے دور۔ پیاز 150، ٹماٹر 140، لہسن 850، ادرک 1000 روپے کلو میں فروخت۔ مرچ 250، لیمو 120، میتھی 110، بینگن 150، شلجم 200، شملہ مرچ 550 روپے فی کلو ہو گئی۔ کیلا 150 روپے درجن، سیب 300، انار 700، امرود 200، آلو بخارا اور انگور 450، آم 250 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 7 روپے کمی کے بعد 562 روپے کا کلو ہو گیا۔ زندہ برائلر کے نرخوں میں بھی 5 روپے تک کمی۔ ہول سیل میں 374، پرچون میں 388 روپے کلو مقرر۔ انڈے 1 روپے بڑھ کر 314 روپے کے درجن ہو گئے۔ انڈوں کی پیٹی 9300 روپے کی مقرر۔ قوم آج کشمیر پر ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کے 77 سال مکمل ہونے پر
یوم سیاہ منا رہی ہے۔ ہندوستان کشمیریوں کے جائز مطالبات طاقت سے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشمیری بہن بھائی مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے جائز حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ کشمیریوں کی قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم سیاہ پر پیغام۔ کشمیر ہر پاکستانی کی طرح میرے دل کے بھی بے حد قریب ہے۔ بہادر کشمیری جبر، ظلم، ناانصافی کا سامنا کرتے ہوئے حق کے خود ارادیت کے لیے کوشاں ہے۔ کشمیر پر بھارتی قبضے اور کشمیریوں پر مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر پیغام۔ بولی، خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر شہری مقبوضہ اور جموں کشمیر کی آزادی کے لیے دعا گو ہے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کہتے ہیں، آج کے دن بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں غیر قانونی طور پر اتار دی تھی۔ 1947 سے اب تک بھارت مقبوضہ کشمیر پر زبردستی اور غیر قانونی قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو بھی مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت غیر قانونی طور پر ختم کی۔ بھارتی مظالم اور جبر کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکا۔ عالمی برادری تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کشمیر بلیک ڈے پر الحمرا سے گورنر ہاؤس تک ریلی کا انعقاد۔ سیکرٹری انفارمیشن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیت کثیر تعداد میں شہریوں کی ریلی میں شرکت۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے، آج کی ریلی کا مقصد کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی کشمیریوں کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ سی ای او LWMC بابر صاحب دین کا رائے ونڈ اجتماع گاہ کا دورہ۔ منتظمین سے ملاقات میں صفائی انتظامات پر بات چیت۔ LWMC کی جانب سے بہترین ورکنگ پر منتظمین کا اظہار اطمینان۔ 120 سے زائد ورکرز اور 25 گاڑیاں تبلیغی اجتماع کے صفائی انتظامات پر مامور ہیں۔ بابر صاحب دین کہتے ہیں، اجتماع کے دوران 3 واٹر باؤسر اجتماع گاہ کے گرد پانی کے چھڑکاؤ کو جاری رکھیں گے۔ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہی اولین ترجیح ہے۔ ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائر قاضی علی رضا کی زیر صدارت سرکل افسران اور SHOs کا اجلاس۔ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ زیر تفتیش مقدمات کو یکسو اور پینڈنگ روڈ مال مقدمات کو فل فور کلیئر کروانے کی اور سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کی گرفتاری کے احکامات جاری۔ قاضی علی رضا بولے، متحرک گینگز اور موٹر سائیکل چوروں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ افسران مزید محنت اور ایمانداری سے فرائض منصبی سر انجام دیں۔